رخ مصطفیٰ کی تجلیات، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے رخ تاباں، آپ کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا اجلال اور رخ مصطفیٰ کی تابانیاں، آپ کی رخ حبیب کبریا کے انداز ہوشربا اور صحابہ کرام کا آپ کے رخ تاباں کو نذرانہ عقیدت پیش کر۔ بنیادی طور پر یہ بات پیش نظر رہے کہ جسم انسانی کو اگر دیکھا جائے تو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پاؤں کے ناخن سے لے کر وہ جو ٹانگوں کا حصہ ہے ایک حصہ ہے، پھر اس کے اس حصہ سے لے کر گردن تک ایک دوسرا حصہ ہے، پھر گردن سے اوپر تک یہ تیسرا حصہ ہے، اور ہر حصے کے اپنے اپنے کام ہیں، اور ان حصوں میں سے محترم، مکرم، مشرف، معتبر حصہ وہ سب سے اوپر والا حصہ۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس حصہ میں اللہ رب العزت نے حواس خمسہ ظاہرہ بھی رکھے ہیں، چکھنے والی قوت، سونگھنے والی قوت، دیکھنے والی قوت، سننے والی قوت اور محسوس کرنے والی قوت۔ اسی حصہ میں حواس خمسہ باطنہ بھی رکھے ہیں، حصے مشترک ہیں اوپر والے حصہ میں، حصے خیال ہے اسی اوپر والے حصہ میں، حصے وہم ہے اسی اوپر والے حصہ میں، حصے حافظہ ہے اسی حصہ میں، حصے متصرفہ ہے وہ بھی اسی حصہ میں۔ تو یہ اوپر والا حصہ جو گردن سے لے کر سر کی چوٹی تک، یہ بڑا محترم حصہ ہے۔ یہ وہ حصہ ہے کہ اس میں حواس خمسہ ظاہرہ بھی ہیں، حواس خمسہ باطنہ بھی ہیں، اور یہی وہ حصہ ہے کہ جس میں انسان کا چہرہ بھی ہے۔ اب چہرے تو مختلف ہو سکتے ہیں، چہرہ اسی حصہ میں آتا ہے، اور یہ چہرہ یاد رکھیے کہ شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ یہ چہرہ اندرونی کیفیات کا عکاس ہوتا ہے۔ یہ چہرہ سوز دلوں کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ چہرہ جو انسان وہ اس کے خیالات کا مظہر جس طرح سے اظہار ہوتا ہے وہ بندے کا چہرہ ہوا کرتا ہے۔ تکلیف اندر ہوتی ہے، اظہار چہرہ کرتا ہے۔ مسرور بندہ اندر سے ہوتا ہے، اظہار اس کا چہرہ کرتا ہے۔ لگی کہاں ہوتی ہے، اظہار چہرے پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ چہرہ وہ سارے کے سارے انسان کے معاملات کا اظہار اسی چہرے سے ہوا کرتا ہے۔ اور یہ چہرے تو بہت سے ہیں، کتنے چہرے ہیں یہاں پر، مگر کائنات کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک چہرہ ایسا بھی ہے کہ جسے دیکھ کر رب فرماتا ہے والضحیٰ۔ کچھ علماء نے والضحیٰ کا معنی کیا کہ صبح کی قسم ہے، اور اس کے تقریباً 25-30 معنی آتے ہیں والضحیٰ کے، تقریباً 25-30 معنی آتے ہیں، مفہومات آتے ہیں، بہت سے مفہومات ہیں۔ ان میں سے ایک مفہوم یہ ہے جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء کے حوالہ سے بیان کیا کہ جو رب ذوالجلال نے فرمایا والضحیٰ، اس کا مطلب ہے کہ اے میرے محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، بات ترجمہ کیا کہ رات کی قسم ہے جب وہ چھا جاتی ہے، اور یہاں ترجمہ علماء نے کیا واللیل اذا سجا، وہ تیری زلف دوسرا کی قسم ہے۔ اب یہ معنی کیا۔ اب دیکھیں یہ چہرہ آپ اٹھا لیں، میں اٹھا لوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی دنیا کا وہ 22ویں 23ویں گریڈ کا بندہ، کوئی سیاستدان، کوئی ریاست والا، کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، وہ جب وہ چہرے کو اٹھائے تو اس کا چہرہ اٹھتا ہے، مگر ایک چہرہ مدینے والے کا اٹھتا ہے تو رب بھی فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک
قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. محبوب یہ تو زلف دوسرا کو جھٹک کر جو آسمانوں کو دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، قد نرا ہم بھی اسے تک رہے ہیں. اور رب ذوالجلال قرآن مقدس میں دوسرے مقام پر فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ. چہرے تو بہت سے ہیں مگر یہاں فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ اپنا چہرہ، شخصیت کا آئینہ دار. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پوری یکسوئی کی طرف میرے پاس آ. اس کا مطلب ہے کبھی آپ نے ذرا غور کریں پھر اور زیادہ لطف آئے گا. کوئی آدمی بات کر رہا ہو تو وہ ادھر ادھر اس کی توجہ ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرا بڑا پیارا ہے، میرا بڑا پیارا ہے، محبوب ہے، تو آپ بلکہ اس کے چہرے کو پکڑ کر کہتے ہیں میری طرف دیکھنا. اب ذرا اس کو لیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. محبوب ادھر تک نہ ذرا، محبوب ادھر آنا ذرا، ادھر آنا ذرا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، دین کے لیے آ جا، حنیفہ بالکل یکسو ہو کر میری طرف آ جا. اور یہی فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور وجہ کا سرکار دوسرا کے چہرے پاک کا تذکرہ. فَإِنْ حَاجُّوكَ، محبوب اگر یہ تیرے ساتھ لڑائی کریں، یہ تیرے ساتھ جھگڑا کریں، تیرے ساتھ دھینگا مشتی کریں، دستوں گریبان ہوں، چھوڑ انہیں، چھوڑ انہیں. فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ تیرے ساتھ جھگڑا کہ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، انہیں چھوڑ، انہیں کہہ دے کہ میرا تو چہرہ ہی میرے رب کی طرف ہے. یہ چہرے کا ذکر بار بار بار، اس کا مطلب ہے کہ چہرہ اللہ جل جلالہ کی تجلیات، تجلیات ربانی کا عکاس میرے مصطفیٰ کا چہرہ پاک. یہی وجہ ہے کہ چہرے کے اندر اتنی چیزیں ہیں. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ میرے اللہ ساری قوتوں کو جھکا دیتا ہے. میرے اللہ قوت ذائقہ تیرے نام پر، قوت شامہ تیرے نام پر، قوت باصرہ تیرے نام پر، قوت سامعہ تیرے نام پر، قوت لامسہ تیرے نام پر. میرے اللہ میرا یہاں پر جتنے مسائل معاملات ہیں، حصے مشترک تیرے نام پر، حصے خیال تیرے نام پر، حصے وہم تیرے نام پر، حصے حافظہ تیرے نام پر، حصے متصرفہ تیرے نام پر. میرے اللہ اب مرضی میری نہیں ہے، مرضی تیری چلے گی. آنکھ اسی وقت اٹھے گی جو تو چاہے گا، ذائقہ اسی وقت سامنے آئے گا جو تو چاہے گا. میری سماعتیں وہ تیری چاہتوں کی منتظر ہیں، میری بصارت تیری چاہت کی منتظر ہے، قوت لامسہ تیری چاہت کی منتظر ہے. او اتنا مقام بندے کا حاصل ہوتا ہے، سجدے پہ سجدہ ساری چیزوں کو اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا رہتا ہے میرے اللہ اب جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رب فرماتا ہے بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. تو بچپن میں تھا، پھر 55 میں آ گیا، لڑکپن میں آیا، جوانی تھی، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے. اتنی دیر ہو گئی تجھے کہتے ہوئے کہ مولا جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے. آج میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میرے بندے اب جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے. وہ چہرہ بندہ جھکاتا ہے، ساری قوتوں کو جھکاتا ہے. جھکایا چہرہ، اے آنکھ کہیں اور لگا دی. کیا فائدہ ان سجدوں میں. کیا رکوع، سماتے کہیں اور، کیا فائدہ ایسے رکوع کا. کیا قیام، قوت ذائقہ پر حرام، کیا فائدہ اس انداز عبادت کا. پڑھی تو نے تہجد مگر تیری قوت باصرہ لامسہ کہیں اور گئی، کیا فائدہ ان کا. بھائی سارا فائدہ اسی وقت ہے کہ جب تو کہتا ہے تو میرا ہے، تو میرا ہے، تو میرا ہے، اور ایک دن پھر ادھر سے آواز آتی ہے میرے بندے اب تو میرا ہے. یہ ہے وہ کام. اب یہ چہرہ پاک
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا، چہرہ آپ کا والضحیٰ، چہرہ والضحیٰ کا کمال، چہرہ والضحیٰ کا کمال، جھک جائے چہرہ مصطفیٰ، جھک جائے تو رب کا فضل دیتا ہے. پھر غور کرنا، جھک جائے تو رب کا فضل دیتا ہے، اٹھ جائے تو قبلہ بدل دیتا ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. اب یہ مختلف نذرانہ عقیدت ہیں. حضور کے رخ تاباں کو دیکھا، عرض کرتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. آقا میں نے بڑے بڑے چہرے دیکھے، بڑے بڑے خوب رو دیکھے، بڑے بڑے سرمگی نگاہوں والے دیکھے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، مگر حضور مسئلہ یہ ہے کہ میری آنکھ نے آپ جیسے حسن و جمال والا دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور دیکھنا تو درکنار ہے، کسی ماں نے ایسا جنم ہی نہیں دیا، ایسا بندہ پیدا ہی نہیں ہوا، پیدا ہی نہیں ہوا. حضور خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے پاک آئے ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں. اور صحابی ہو کر جو سرکار کی موجود میں کہہ رہے ہیں سب عیب سے پاک ہیں، سب عیب سے پاک ہیں. اور یہ کہا جائے کہ حضور کو علم نہیں، یہ عیب نہیں تو اور کیا ہے؟ حضور کو علم نہیں، عیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہا جائے کہ وہ کر سکتے نہیں، عیب نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ کہا جائے وہ دیکھے تو نیچے ان کی نظر جا سکتی نہیں، عیب نہیں تو اور کیا ہے؟ نگاہ کو اٹھائیں، کہا جائے کہ آسمان تک پہنچتی نہیں، عیب نہیں تو اور کیا ہے؟ ساری باتوں کو ایک ہی جملے میں میرے رب نے سمو دیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، جب تیری باری آئی ہے سارے کا سارا سمیٹ کر تیری جھولی میں ڈال دیا ہے. اور محبوب خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے آپ پاک آئے ہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ فرماتے ہیں محبوب مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کہتے چلے گئے ہیں ویسے ویسے رب آپ کو بناتا چلا گیا. کیا انداز محبت ہے. خلقت مبرأ من کل عیب، حضور آپ ہر عیب سے پاک آئے ہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء. حضور محسوس ہی ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال آپ کی منشا کے مطابق آپ کو بناتا چلا گیا. حضور علیہ الصلوۃ. ایک اور اردو دان نے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، آقا دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہمارے ایک پنجابی بھائی کو بھی جوش آیا. میں کہتا ہوں کہ ذرا ان کے شعر کو بھی تولنا. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ چھڈیا. یہ پنجابی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ چھڈیا، محمد بنا کے قلم توڑ چھڈیا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا، آپ کا حسن و جمال، آپ کا حسن بڑا ملیحانہ حسن تھا. کبھی آپ نے دیکھا کہ لوگ سفید ہوتے ہیں مگر دیکھنے کے لیے بعض اوقات دل نہیں چاہتا، سفیدی اتنی ہے. اس کے اندر ایک نمکین سی کیفیت ہوتی ہے جسے ملیحانہ حسن کہا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ملیحانہ حسن کے حامل تھے، ملیحانہ حسن کے حامل تھے. حضرت سعید بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں قلت لابی الطفیل، میں نے حضرت ابو طفیل سے کہا مجھے یہ بتائیں ارائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے حضور کو دیکھا؟
وہ فرماتے ہیں نعم کان ابیض ملیح الوجہ، الجامع صحیح المسلم، فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے اپنے آقا نعمت کو دیکھا، آپ کے حسن میں ملاحت تھی۔ سادہ سے لفظوں میں یوں مطلب ہے کہ جو دیکھتا تھا بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، نظروں کو ہٹاتا نہیں تھا۔ بعض اوقات سفیدی ہوتی ہے کہ وہاں پر سفیدی ہوتی ہے مگر دیکھنے کے بندے کو اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے، مگر یہ عجیب سفیدی ہے کہ حسن کے اندر ملاحت ہے۔ ایک بندہ آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے، اپنا دل ہی دے بیٹھتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہے۔ کائنات کے آقا اتنے خوبصورت کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت جابر بن سامرہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور تو چاند سے بھی خوبصورت تھے۔ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، میں نے ایک روشن رات میں سرکار کو دیکھا، آپ کے رخ طابہ کو دیکھا، وعلیہ حلۃ حمراء، ذرا تصور ذہن میں لائیں، رخ مصطفیٰ پر سرخ چادر ہے، میرے آقا نے سرخ چادر لی ہوئی ہے، اور چاند بھی اپنی تابانیاں دکھا رہا ہے، مگر میں پیار سے کہتا ہوں کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر بھی چاند شرما رہا تھا، چاند چمک رہا ہے۔ فجعلت انظر الیہ، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا، انظر الیہ و الی القمر، کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی میں رخ مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ادھر مسلسل تک رہا ہوں۔ یہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح حسن و جمال کا تجزیہ، کہ میرے آقا کے حسن کے مقابلہ میں یہ چاند، یہ اس کی شوخیاں جو ہیں، آج اس کی شوخیوں کا لگ پتا جائے گا۔ یہ جو چڑھتا ہے اور سارے کے سارے اس کے حسن و جمال کی تعریفیں کرتے ہیں، آج تو بالکل ادھر چاند ہے، ادھر مصطفیٰ کا چہرہ پاک ہے، مسلسل دیکھتے ہیں۔ فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، کہتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رخ طابہ کا یہ چاند بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسا مقام ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حسن۔ اب چاند سے بھی زیادہ، صرف یہاں تک نہیں، حضرت جابر بن سمرہ نے ایک اور نذرانہ عقیدت پیش کیا، کہتے جی چاند کیا چیز ہے، میرے حضور کا حسن تو سورج سے بھی زیادہ ہے۔ پہلے تو چاند تھا نا، وہ تو کہتے ہیں سورج سے بھی زیادہ ہے۔ کہتے ہیں یصف لحیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال له رجل، ایک آدمی نے کہا وجهه مثل السیف، بھئی حضور کا چہرہ پاک بڑا چمکدار ہے، وہ بالکل تلوار کی طرح، ایسے چمکتا جیسے تلوار چمکتی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کا جوش آیا، فرمایا رکھ اپنی بات اپنے پاس، یہ کیا کہہ رہے ہو کہ حضور کا چہرہ رخ طابہ یہ تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ رکھ اپنی بات اپنے پاس، یہ نہ کہہ وجہ مثل السیف، قال لا بل کان مثل الشمس والقمر، بلکہ حضور کا چہرہ تو سورج اور چاند کی طرح چمکا کرتا تھا۔ یہ بات بڑھتے حضرت ابو ہریرہ تک بھی پہنچے، انہوں نے بھی نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رخ طابہ سورج اور چاند کی طرح تھا، یہ سورج کیا چیز ہے، یہ سورج کیا چیز ہے، بلکہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جیسا مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ ایک بات، دوسری بات اس حدیث پاک میں فرماتے ہیں کان الشمس تجری فی وجہہ، کہتے تم کہتے کہ حضور کا چہرہ وہ سورج کی طرح تھا۔ بھائی جابر بن سمرہ کیسی بات کرتے ہیں، یہ نہ کہیں
کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ پاک سورج کی طرح تھا؟ نہ سورج کی طرح نہ تھا، بلکہ سورج بھی اتر کر چہرہ مصطفیٰ میں اتر آیا کرتا تھا۔ حضرت حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک یہ بات پہنچی کہ جابر بن سمرہ نے یہ بات کہی ہے کہ حضور کا حسن چاند کی طرح تھا، حضور کا حسن سورج کی طرح تھا۔ ابو ہریرہ نے کہا ہے کہ نہیں، چاند بھی میرے مصطفیٰ کے چہرے کے اندر گردش کیا کرتا تھا۔ آپ تک جب یہ بات پہنچی، انہوں نے کہا سارے اپنی باتوں کو اپنے پاس رکھو اور میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میرے مصطفیٰ کا حسن کیسا۔ لنا شمس وللآفاق شمس، دنیا والوں یہ ہے تمہارا سورج اور ایک میرا بھی سورج۔ لنا شمس وللآفاق شمس، ایک تمہارا سورج ہے، ایک آمنہ کا لال عبداللہ کا رائے دلارا میرا سورج ہے۔ وَالشَّمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ، یاد رکھنا کہ اماں جی فرماتی ہے میرا سورج تمہارے سورج سے بہتر ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَالشَّمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، تمہارا سورج صرف صبح کی انتظار میں رہتا ہے، صبح کو چڑھتا ہے، اور میرا سورج وہ ہے جب سے چڑھا ہے وہ چڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ اور مجھے جو محسوس ہوا، یہ جو ہماری ماں جی نے، ہماری امی جی نے یہ جو سرکار دوسرا کی تعریف کی ہے، لنا شمس وللآفاق شمس، تمہارا بھی سورج ہے میرا بھی سورج ہے، جابر بن سمرہ انہوں نے اپنے انداز میں تعریف کی کہ میرے محبوب چاند تھا، میرا محبوب سورج تھا، میرا محبوب سورج کی طرح چمکتا تھا، چاند کی طرح چمکتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے بہت بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ تو سورج بھی اتر کر میرے مصطفیٰ کے چہرے پاک میں چلا کرتا تھا، مگر ہماری ماں جی نے کمال کر دی، فرماتے ہیں یہ سورج اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو حضور کو، کمال کی بات ہے، یہ سورج چڑھتا ہے ڈوب جاتا ہے، مگر یاد رکھنا کہ آمنہ کا لال میرا سورج جب سے چڑھا ہے چڑھتا جا رہا ہے، اب بھی چڑھ رہا ہے، وہ قبر میں بھی چڑھ رہا ہوگا، وہ حشر میں بھی چڑھ رہا ہوگا، سارے ڈوب جائیں گے۔ یہ ایک وہ ہے، اور پھر یہ عمل کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا، حضور کائنات کے آقا، کیسا آپ کو رب نے حسن عطا فرمایا۔ صحابہ کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ اب دیکھیں کہ سب اپنے اپنے انداز میں سرکار کے رخ طابہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ یار مجھے تو حضور کا، تم کہتے ہو چاند لگتا ہے، تم کہتے ہو سورج لگتا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ سورج بھی سرکار کے چہرے پاک میں لگتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سورج ہے، چاند ہے، یہ تلوار کی طرح چمکتا ہے۔ مجھے یار لگتا یوں ہے کہ حضور کا چہرہ سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، تلوار کیا ہے، مجھے تو چہرہ مصطفیٰ صفحہ قرآن لگتا ہے۔ اب صفحہ قرآن، یہ الجامع الصحیح البخاری، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت میں ہیں، پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، مگر نگاہیں لگی ہوئی ہیں بائیں جانب، یہاں جیسے قبلہ کی طرف کھڑے ہوں تو بائیں جانب میرے آقا نعمت کا گھر پاک ہے۔ جن لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے تو وہ دیکھیں کہ یہاں پر جس کا قبلہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو بائیں جانب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گھر پاک ہے، اور سرکار اس اتنے خطے کے لیے فرماتے ہیں ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان یہ خطہ جو میرے قدموں کو چومتا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یاد رکھنا کہ یہ جنت الفردوس کا رب ذوالجلال نے اسے حصہ بنا دیا ہے۔ اور یہ والا حصہ اب ذرا غور کریں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں بائیں جانب، اور کئی دنوں سے سرکار دوسرا کو دیکھا نہیں تھا۔ سرکار دوسرا بالکل آخری ایام ہے، آخری وقت ہے،
صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں مگر دیکھتے ہیں شاید کہ اب بھی دیدار ہو جائے، شاید کہ اب بھی دیدار ہو جائے، گھوم گھوم کر گردن کو گما گما کر بائیں جانب دیکھتے ہیں شاید دیدار مصطفیٰ ہو جائے۔ ادھر غلاموں کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی، ادھر آقا کے دل میں بات پیدا ہوئی کہ محبوب اپنے غلاموں کو ذرا دیکھ تو صحیح۔ یہ القاء ہوا، اب ذرا جملہ سنیں، فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرۃ ينظر الینا وهو قائم، کائنات کے آقا نے پردہ ہٹا دیا، پردہ ہٹا دیا۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ میرے آقا نے پردہ ہٹایا، فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرۃ ينظر الینا وهو قائم۔ وہ غلاموں کی عید ہو گئی، غلاموں کی عید ہو گئی، غلاموں کی عید ہو گئی کہ کائنات کے آقا اپنے غلاموں کو تک رہے تھے۔ غلام اپنے آقا کو دیکھ رہے ہیں، اپنے آقا جو ہیں وہ غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ جملہ سر سنیں، کأن وجہہ ورقۃ مصحف۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جب رخ حبیب کبریا کو دیکھا، کأن وجہہ ورقۃ مصحف، کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے تو رخ مصطفیٰ قرآن مقدس کا باقاعدہ ورق لگ رہا تھا۔ کأن وجہہ ورقۃ مصحف۔ اب اس مصحف قرآن نے کیا کیا؟ اس مصحف نے کیا کیا؟ ثم تبسم، حضور مسکرائے، حضور ثم تبسم۔ صحابہ کرام پر ایسی بجلی گری، حضور کی مسکراہٹ کی ایسی بجلی گری کہ سرکار دیکھ کر ہمیں مسکرا رہے ہیں، ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ثم فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو دیدار مصطفیٰ میں اتنے مست ہوئے، اتنے مست ہوئے، اتنے مست ہوئے کہ اپنی نمازیں کھول کر دروازے مصطفیٰ پہ جانے لگے تھے۔ اور جہاں پر صحابہ فرماتے ہیں، واللہ آگے حدیث ہے، بلکہ یہاں پر ہے، فنکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی خارج الی المصلی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پیچھے آنا شروع کر دیا، یہ تصور کرتے شاید کہ آقا نعمت تشریف لا رہے ہیں، شاید حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اگر یہ جملہ ذرا غور سے، ما نظرنا منظرن، ما نظرنا منظرن عجب من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما وضحا۔ کہتے ہیں کہ جب رخ مصطفیٰ سامنے آیا تو خدا کی قسم ہے، واللہ ما نظرنا منظرن، بڑے بڑے ہم نے اس سے پہلے منظر دیکھے، قوس قزح کا منظر دیکھا پیچھے رہ گیا، وہ جب پہاڑوں کے منظر دیکھے پیچھے رہ گئے، آبشاروں کے منظر دیکھے پیچھے رہ گئے، سمندروں کی طغیانیوں کے منظر دیکھے وہ پیچھے رہ گئے، ہستی اور بستی کے منظر دیکھے سارے پیچھے رہ گئے، اور سب منظر پر جو فائق منظر تھا، کہتے ہیں خدا کی قسم وہ چہرہ مصطفیٰ کا منظر نظر آ رہا۔ یہ مقام ما نظرنا منظر، کوئی منظر اس جیسا ہمیں نظر ہی نہیں آیا، کوئی منظر ہمیں ایسا نظر نہیں آیا۔ کوئی ہوتا تو نظر آتا، کوئی ہوتا تو نظر آتا، کوئی منظر تھا ہی نہیں۔ اور یہ ایسا منظر، اور بڑے پیار سے کہتا ہوں، وہ یہ منظر جو رخ تاباں کا منظر، جو حشر میں میرے مصطفیٰ سجدے میں سر رکھیں گے، اس منظر کو دیکھنے کے لیے تو رب بھی فرمائے گا ارفع راسکا، ارفع راسکا فقل یسمع لک فسل توتا واشفع تشفع۔ سادہ سا ترجمہ یہ ہے، محبوب ذرا سر کو اٹھانا، ذرا سر کو اٹھانا، اور پیار سے پھر میں ترجمہ یوں کرتا ہوں، ذرا زلفوں کو ہٹانا، ذرا اپنا والضحیٰ کا چہرہ دکھانا، ارفع راسک فقل یسمع لک، محبوب تو بولتا جا،
وہ اور تھے، تو اور ہے، اب تو بولتا چلا جا، جس کی طرف اشارہ کرتا چلا جائے گا میں رب ہو کر اسے پروانہ بخشش عطا کرتا چلا جاؤں۔ یہ وہ تجلی ہے کہ جس کے لیے رب بھی فرماتا ہے ارفع راسک، وہ ذرا سر کو اٹھا، ذرا زلفوں کو ہٹا، والضحیٰ کا چہرہ دکھا، لبوں کو ہلا، اور گناہ گاروں کی سفارش کر کے سب کو جنت میں پہنچا۔ یہ انداز ہے۔ عجیب بات ہے، جب ہمیں غصہ آ جائے نا، ہم لال پیلے کالے ہو جاتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں دوسروں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اسے غصہ آیا ہوا ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے جب میرے مصطفیٰ کو غصہ بھی آتا، جب میرے آقا کو کبھی غصہ بھی آتا تو چہرے کی تابانیاں اور بھی بڑھ جایا کرتی تھی، اور بھی بڑھ جایا کرتی۔ حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں اذا غاضب احمر وجہہ، جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو غصہ آتا تو آپ کا چہرہ پاک پر سرخی طاری ہو جایا کرتی، چہرہ اور بھی زیادہ حسین ہو جایا کرتا، حسن و جمال میں اضافہ ہو جایا کرتا۔ اچھا، کبھی ایک اور جو مانوی بات ہے، کبھی غصہ آتا تو ظاہر ہے کہ غصے میں کے عالم میں کسی کو بندہ تھپڑ بھی مارتا ہے، کوئی سوٹے بھی مار لیتا ہے، کوئی تانا بھی دے دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے اللہ، جب مجھے کبھی غصہ آ جائے اور میں کسی کو تھپڑ ماروں، کسی کو تانا دوں، کسی کو تشنیع دے دوں، تو مولا اتنا کام کر دینا، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ، یا اللہ میری اس تھپڑ کو بھی اس بندے کے نامہ اعمال میں نماز کا ثواب بنا دینا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی یہ یہودی تھے، یہ کام کاج میں مصروف تھے۔ الجامع صحیح البخاری اور جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن سلام انہیں پتہ چلا کہ محمد آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ منظر ہی ذرا پیش نظر رہے، ذرا تصور میں لائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ فَيُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رسول اللہ۔ دیدار مصطفیٰ کے لیے صحابہ کرام اتنے بے تاب تھے، مرد چھتوں پہ چڑھ گئے، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، چھوٹے چھوٹے بچے گلی محلوں میں بکھر گئے۔ اور عجیب بات یہ ہے اوپر والوں کی بولی اور نیچے والوں کی بولی، یہ دونوں بولیاں ایک جیسی تھیں، اور سب بول کر نعرے لگا کر کہہ رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا اللہ محمد چار یار حاجی گوجا کتبری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں یہودی تھے، کہتے میں گیا، جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا، فجئت فی الناس لانظر الیہ، میں بھی آ گیا گھما کر کہ میں دیکھوں یہ بندہ ہے کیسا۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے فلما استثبت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں جب میں نے عین گہری نظر کر کے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، کہتے ہیں میرے دل نے گواہی دی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ اسے دیکھ کر بس کیا تھا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا کیا تھا، میں تو دل کا نذرانہ ہی پیش کر کے آ گیا، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا،
وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ. اب حضور نے جو یہاں پر عطا فرمایا وہ ذرا یہ بات بھی پیش نظر رہے، جہاں پر لوگوں نے اپنے دل دے دیے، وہ پہلی تبلیغ جو آ کر مدینہ منورہ میں کی، فرمایا افشوا السلام. وہ لوگوں ایک دوسرے کو سلام زیادہ سے زیادہ کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام، انتظار نہ کیا کرو تمہاری بیوی تمہیں سلام کرے، تمہارا بیٹا بچہ بیٹی تمہیں سلام کرے، تمہارا سب آرڈینیٹ تمہیں سلام کرے، یہ انتظار نہ کرو. افشوا السلام، دوسروں کو سلام کرو. اور دوسری بات ہے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. یہ دوسری نصیحت میرے مصطفیٰ، یہ پہلا خطبہ ہے، پہلا خطبہ ہے جو میرے آقا نعمت نے مدینہ منورہ آ کر عطا فرمایا. وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، میرے آقا نے فرمایا جب لوگ رات کو سو رہے ہوتے ہیں تم نماز پڑھا کرو، تہجد کی نماز پڑھا کرو. اب یہاں پر تین چیزیں عطا فرمائی. افشوا السلام، زیادہ سے زیادہ سلام کیا کرو اور انتظار نہ کیا کرو کوئی سلام کرے. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. وَصَلُّوا، اور تم نماز پڑھو کس انداز میں؟ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. حضور ملے گا کیا؟ فرمایا تدخل الجنت بالسلام، پھر تمہیں مبارک ہو یہ تین کام تم کر لو، سلام کرو، طعام کھلاؤ، تہجد گزاری کرو. او میں اللہ کا نبی ہو کر اعلان کرتا ہوں رب ذوالجلال تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت الفردوس عطا کر دے گا. وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، وہاں جنت میں داخل ہو گئے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوگے. اور وہاں کام بھی کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کو سلام کرنا. آج سے پریکٹس کرو سلام کرنے کی. کائنات کیا کہا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، جب آپ یا تک غصے میں آ جاتے چہرہ اور روشن ہو جاتا، اور جب آپ سرکار خوشی میں ہوتے تو چہرہ اور روشن ہو جایا کرتا تھا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں، ایک حدیث لمبی ہے، کہتے ہیں کہ اذا سر استنار وجہہ، جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ پاک چمکنے لگ جاتا، دمکنے لگ جاتا. حتیٰ کأنہ قطعۃ قمر وکنا نعرف ذلک منہ، کہتے ہیں ہم حضور کے رخ تاباں کو دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی چیز پر راضی ہو چکے. یہ چہرہ مصطفیٰ. حضرت ابو قرصافہ، یہ المعجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے. حضرت ابو قرصافہ یہ فرماتے ہیں میں، میری والدہ اور میری خالہ تینوں کے تینوں حضور کے پاس حاضر ہوئے. حضور سے عرض کی حضور ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں. حضور نے بیعت کر لیا. واپس آئے، جیسے کوئی آدمی کہیں جاتا ہے تو پھر سفر کی باتیں کرتا ہے. کہتا ہے میری خالہ نے جو بات کی، کہتے ہیں ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجہا. میری خالہ کہتی ہیں کہ آج جو چہرہ میں نے ان کا دیکھا ہے، خدا کی قسم ایسا حسین چہرہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. دوسری بات خالہ نے کہی ولا انقا ثوبن، جو سادگی، کپڑے کی سادگی اور کپڑے کا حسن میں نے ان میں دیکھا ہے، خدا کی قسم میں نے ایسا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اور تیسری بات فرمائی ولا الین کلامن، کتنی خوبصورتی سے کلام کرتا تھا، اس چہرے سے کلام کتنے پیار سے آتا تھا. کہتے ہیں ولا الین کلامن، کلام بڑے نرمی سے سرکار فرمایا کرتے. اور آخری بات اس حدیث کی ورعینا کالنور یخرج من فیہ، اور فرماتی ہیں کہ کیا ان کا کمال تھا کہ جب ہم انہیں تک رہے تھے اور کائنات کے آقا گفتار فرما رہے تھے، گفتگو میں مصروف تھے، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب انہیں دیکھا وَرَأَيْنَا كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ،
تو میں نے دیکھا کہ سرکار کے منہ مبارک سے نور نکل رہا تھا۔ اور ایک دوسرے مقام پر صحابی رسول فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اذا تبسم، جب حضور مسکرایا کرتے تھے، اذا تبسم لقد اضاء البیت، جب حضور پاک مسکرایا کرتے، اس سامنے والے دانتوں میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، تھوڑا سا فاصلہ تھا، جھری تھی۔ فرماتے ہیں کہ ان دو دانتوں کے درمیان سے نور کی شعائیں نکلا کرتی تھیں۔ یہ میرے آقا نعمت کا انداز ہے۔ یارو لوگوں نے حضور کو تشبیہ دی ہے، بہت سی روایات اسی طرح سے آ رہی ہیں۔ وَكَانَ عَرَقُهُ لَمْ يَصِفْهُ وَاصِفٌ قَطُّ إِلَّا شَبَّهَ وَجْهَهُ بِالْقَمَرِ، لوگوں کو اور کچھ ملا نہیں، ان کی نظروں میں سب سے زیادہ حسن چاند کا تھا، وہ چاند بڑا خوبصورت ہے، لہذا انہوں نے چاند کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے، چونکہ اس سے زیادہ اور انہیں حسن کہیں ملا نہیں۔ مگر دیوانوں نے بڑی پیاری بات کی، چاند سے تشبیہ دینا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھایاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ حضرت تک رحمت اللہ تھا، جو کہ محبت کی بات ہو اور اللہ حضرت کا ذکر نہ آئے تو یہ پھر ہو نہیں سکتا۔ اللہ حضرت تک یہ جو خبریں پہنچی ہیں کہ جی حضور کے حسن کو یہ دیا گیا ہے، تشبیہ دی گئی ہے چاند کے ساتھ، سورج کے ساتھ، تلوار کے ساتھ انداز، آپ فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماہ پر، مہر و ماہ، سورج چاند، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ نور ہے، نور ہے، سورج نور ہے، چاند نور ہے، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ حضور یہ سورج اور چاند کیا ہے؟ یہ تو آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں، حضور خدا کے لیے ہمیں نور کی بھیک تو عطا فرما دیجئے۔ والضحا، والضحا بہت سے معنی، تقریباً 24 25 30 معنی اس کے ہیں، والضحا واللیل اذا سجا کے، مگر یہاں پر جو کہا جاتا ہے والضحا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی ہے والضحا محبوب تیرے رخ تاباں کی قسم ہے، والضحا واللیل اذا سجا، اور قسم ہے تیری زلفوں کی، وہ کالی کالی زلفوں کی، قسم ہے تیری زلفوں کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سب کو یہ خوبصورت چہرے کی زیارت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔